محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا عدنان احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز حاضرین صاحب، یہ باب ہے اس کے بیان میں کہ جو بکری کا گوشت کھائے یا ستو کھائے یا پیے اور اس کے بعد پھر وضو نہ بنائے اور بغیر وضو کے نماز ادا کر لے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو چیز آگ پہ پکی ہوئی ہے، جس چیز کو آگ نے چھو لیا، جیسے گوشت وغیرہ آگ پر پکایا جاتا ہے تو اس کو کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی کھا لے تو وہ وضو بنائے پھر نماز پڑھے۔ بعض ائمہ نے اسی طرح سمجھا ہے، مگر یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، باب باندھا ہے کہ نہیں، وضو بنانے کی ضرورت نہیں، اور اس حوالے سے یہ جو مذہب ہے اس پر وہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ ہمارا احناف کا بھی یہی قول ہے اور اسی پہ فتویٰ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور وہ جن حضرات نے وہ پہلے والی بات کی ہے اور انہوں نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ حدیث منسوخ ہیں، وہ منسوخ ہو گئی، تو اب ان کے علم میں منسوخ ہونا نہیں آیا اور انہوں نے اس کی کوئی اور تعویل نکالی۔ بہرحال ایسی بعض احادیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز کھا لینے کے بعد وضو بنانے کا حکم دیا، اور بعض اصحاب بھی اسی طرح تصور کرتے تھے اور وہ وضو بنانے کا حکم کرتے تھے۔ تو بعض احادیث ہیں ایسی، لیکن وہ احادیث منسوخ ہو گئی، وہ پہلے کا حکم تھا، اس کے بعد پھر بعد میں جو حکم ہے وہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین، ان کے حوالے سے خاص طور پر بتا لیں، یہ تو ظاہر ہے بعد میں ہی ہیں سارے لوگ، تو اب انہوں نے اگر کسی چیز پہ عمل کیا ہے تو وہ وہی عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ امت کو دیا ہے۔ تو لہذا امام بخاری ان حضرات کا نام ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رضی اللہ عنہ فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے تناول فرمایا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے بکری کا گوشت، اور فلم یتوضؤ، اور انہوں نے وضو نہیں بنایا۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ یہ چیز بعد میں رائج رہی اور اسی پہ عمل ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر آگ کی پکی ہوئی چیز کھا لی گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر اس کے بعد باقاعدہ حدیث بیان کی اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اکلا کتف شاۃ، آپ نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھ لی، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بالکل واضح طور پہ پتہ چل گیا۔ بکری کا شانہ آگ پہ پکا ہوا ہے، وہ آپ نے تناول فرمایا اور پھر نماز پڑھ لی۔ تو یہ حدیث ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کی آپ نے، اور اس میں یہ جعفر بن عمر بن امیہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، یحتز من کتف شاۃ، کہ بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر تناول فرما رہے تھے۔ آپ بکری کے شانے کا گوشت چھری سے کاٹ رہے تھے۔ فدعی الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے بلایا گیا،
فَأَلْقَى السِّكِّينَ، تو آپ نے چھری کو رکھ دیا، فصلى، اور نماز ادا فرمائی، وَلَمْ يَتَوَضَّأ، اور وضو نہیں بنایا۔ اس حدیث سے بھی بالکل یہی بات واضح ہو گئی کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ایک چیز اور پتہ چل گئی کہ گوشت کو چھری سے کاٹ کر کھانا جائز ہے۔ ایسی کوئی چیز جس کے لیے چھری کی ضرورت پڑے تو چھری سے کاٹ کر اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حضرات اس سے منع کرتے ہیں اور اس کو غلط کیا سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ چھری سے چیز کو کاٹ کے، جیسے کیک وغیرہ کاٹا جاتا ہے چھری سے کاٹ کے کھاتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی چیز جسے کاٹنے کی ضرورت ہے چھری سے کاٹا جا سکتا ہے۔ اب چمچے وغیرہ کا استعمال، چمچے کانٹوں کا، تو وہ بھی جائز ہے، اگر اس سے کوئی کھاتا ہے کھانا وغیرہ وہ بھی جائز ہے۔ اگرچہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ سے کھائیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے، باقی یہ ہے کہ اگر چمچہ کانٹا استعمال کیا جائے تو وہ بھی جائز ہے، ناجائز یا حرام نہیں کہا جائے گا۔ تو ان حدیث سے صاف پتہ چل رہا ہے، یہ کوئی 3 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، 2 تو باقاعدہ حدیث ہیں اور ایک صحابہ کرام کا عمل ہے، تو یہ بھی حقیقت میں حدیث ہی ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں پر یہ ثابت کر دیا کہ آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے علماء نے ان احادیث کا یہ بھی جواب دیا ہے جن پر دوسرے لوگوں نے عمل کیا اور کہا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جن احادیث میں منع آیا ہے اور وضو کا حکم آیا ہے تو اس سے وضو کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی منسوخ ہونے والی بات نہ بھی سمجھے تو پھر وہ یہ بات سمجھ لے کہ وضو 2 طرح سے ہوتا ہے، وضو 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وضو ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں پورا وضو، اور ایک وضو صرف کلی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ احادیث کے اندر وضو، لفظ وضو کا اطلاق اس عمل پہ بھی ہوا ہے، تو کلی کرنا، تو عین ممکن ہے کہ ان احادیث میں کلی کا حکم ہوا ہو کہ کلی کر لیں، منہ صاف کر لیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز سے پہلے آدمی منہ صاف کر کے پھر نماز میں جائے، تو بس اسی بات کا حکم ہے وہ، تو یہ بھی ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور دوسرا وہی جواب ہے کہ منسوخ ہے وہ، اگر وضو ہی مراد ہے یہی والا تو پھر وہ حدیث منسوخ ہے۔ اسی طریقے سے باب مدمدہ من السبیق ولم یتوضا، آگے ایک اور باب باندھا اور وہ بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ کسی نے ستو استعمال کیا اور پھر کلی کر لی اور وضو نہیں بنایا، تو یہ وہی چیز ہے۔ اس میں جو حدیث ہے اس میں فرمایا کہ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر کے سال میں، یہاں تک کہ جب صحبہ ایک جگہ ہے وہاں ہم پہنچے اور وہ خیبر کے قریب ہے، تو آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا ثم دعا بالازواد، کہ تمہارے توشے دانوں میں جو کچھ ہے لے کر آؤ۔ تو سب مسافر تھے اور سب کے پاس کچھ نہ کچھ توشہ وغیرہ تھا، تو آپ نے فرمایا سب جمع کر لو۔ اس سے ہی پتہ چلا کہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول ہو اور ہم سفر میں ہیں، لوگ ہیں کئی، تو اپنے اپنے توشے ایک ساتھ جمع کر لیں، اپنا اپنا کھانا اکٹھا کر لیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اور اس طرح سب شریک ہو کے کھائیں تو اس میں برکت ہے۔ تو آپ نے اسی چیز کو رائج فرمایا، فرمایا اپنے اپنے توشے نکال لو۔ فلم یؤت الا بالسبیق، تو اتفاق یہ تھا کہ کسی کے پاس کچھ نکلا ہی نہیں سوائے ستو کے، ستو ہی برآمد ہوا، تو ستو لایا گیا، فامر بہ فثریا، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو بھگو لو، فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس سے تناول فرمایا، وَأَكَلْنَا، اور ہم نے بھی اس سے کھایا۔ اب یہ ہو گیا ایک عمل۔ اس کے بعد پھر ثم قام إلى المغرب، پھر مغرب کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، وَمَدْمَدَا وَمَدْمَدْنَا، تو آپ نے بھی کلی فرمائی اور ہم نے بھی کلی کر لی، یہ ہوا خالی۔ تو دیکھیے یہاں بھی وضو کا ذکر نہیں ہے، صرف کلی کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان حدیثوں میں جہاں وضو کا ذکر آیا اس سے بھی کلی والا وضو مراد ہوگا، تو وہی یہی وضو، تو یہاں پہ صاف ذکر ہو گیا کہ کلی فرمائی، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھ لی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں بنایا۔ اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ایسی کوئی چیز، بلکہ کوئی بھی چیز کھا لے آدمی، آگ پہ پکی ہو یا
ویسے ہی تیار ہو، درخت کی لگی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز کھائے، چاہے اس کے اندر کوئی ذائقہ ہو یا بے ذائقہ ہو، خوشبودار ہو یا بے خوشبو ہو، چاہے اس کے اندر کیسا ہی اس کے ٹیسٹ ہو، کچھ کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کھانے سے وضو۔ ہاں بس یہ ہے کہ منہ میں اگر اس کا کوئی اثر ہے تو کلی کر لی جائے، مسواک کر لیں، کلی کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر بغیر کلی کیے بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کا ثواب یقیناً اس کا اثر پڑے گا، روحانیت پہ اثر پڑے گا، کیونکہ منہ کے اندر اس کا اثر موجود تھا۔ ہاں دیر ہو گئی کھائے ہوئے اور وہ تھوک کے ذریعے اندر چلا گیا اور ذائقہ بالکل ختم ہو گیا تو پھر کلی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر امام بخاری ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل عندہا کتفا ثم صلی ولم یتودع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس، حضرت میمونہ جو آپ کی زوجہ عالیہ ہیں، ان کے پاس آپ نے یہی بکری کا شانہ تناول فرمایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتودع، اور وضو نہیں بنایا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا۔ یہ تمام احادیث اس حوالے سے ہیں۔ اور اب اس کے بعد ایک باب اور آتا ہے اور اس کے اندر دودھ کا ذکر ہے، بابنا حل یمدمد یا یمدمد یا یتمدمد، یہ سب الفاظ ہیں من اللبن، کیا دودھ استعمال کر کے کلی کی جائے گی؟ تو اس حوالے سے یہ حدیث آئی، تو اس میں یہ سند بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شربا لبنا، دودھ نوش فرمایا، فمدمدا، پھر کلی فرمائی، وقال ان لہو دسما، فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے، یہ وجہ بتائی، دودھ کے بعد کلی کرنے کی وجہ یہ چکنائی ہو، تو وہ ایک اثر ہے نا اس کا، تو لہذا اس کو صاف کر لیا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جس چیز کا اثر موجود ہے منہ میں تو اس کو صاف کرنے کے لیے کلی کر لی جائے۔ اگر وضو پہلے سے ہے تو وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی وضو بنانا ہی چاہتا ہے تو بنا لے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، وضو بنا لے تاکہ اسے اور اطمینان ہو جائے، تو وضو تازہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ احکام ہے، اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ ضروری سمجھنے لگتے ہیں کہ کھایا پیا ہے بھائی وضو اب تو بنانا پڑے گا، تو یہ خواہ اپنے لیے سختی پیدا کرنا اور دوسروں کو بھی سختی میں ڈالنا ہے، جبکہ شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جسم میں کچھ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جسم سے کچھ نکل جائے اور وہ ناپاک ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ قاعدہ یاد رکھیے۔ جسم سے پاک چیزیں بھی نکلتی ہیں، ناپاک چیزیں بھی نکلتی ہیں، اگر پاک ہے کوئی رطوبت کوئی چیز نکلنے والی پاک ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے تھوک ہے، آنسو ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم بھی اگر نکلے تو وضو نہیں، ہاں جو ناپاک چیز نکلے گی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ ہی سے آنسو نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دکھتی آنکھ کا پانی بہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، وہ اندر دانہ وغیرہ کوئی تکلیف ہے، اس سے وہ پانی آ رہا ہے، اس میں خون اور پیپ کا اثر ہوگا تو اس لیے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ خون وغیرہ جسم سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، پیپ وغیرہ خارج ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نجاستیں جو نکلیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پسینہ جتنا بھی نکلے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ پسینہ پاک ہے، تو جسم سے ناپاک چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر باب الوضوء من غیر حدث، اگر کوئی ناپاک نہیں ہوا اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اس کے لیے وضو کا کیا حکم ہے، آیا اسے وضو بنانا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ حدیث آئی اب اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، فرمایا قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع عند کل صلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت آپ وضو بناتے تھے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ اگر کوئی کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اگرچہ وضو ہو پھر بھی آپ وضو بنا لیں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر نہیں بھی بنایا تو بھال کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضو کیا ہر نماز سے پہلے، تازہ وضو جس کو کہتے ہیں، اور اس کو نور علی نور بھی کہا گیا، یہ نور پہ نور، لیکن یہ اس وقت ہے جب پہلے وضو سے آپ نے کوئی عبادت کر لی ہو،
نماز وغیرہ کو پڑھ لی ہے تو اس کے بعد پھر آپ وضو بنا. لیکن اگر پہلا وضو ابھی فریش ہے اور اسے استعمال میں نہیں لایا, آپ اسے کوئی کام بھی نہیں کیا عبادت کا, تو آپ اسی پہ رہیں اور دوبارہ اس کے اوپر وضو نہ بنایا جائے, ورنہ پانی کا ضیاع ہے اس میں پھر. تو قلت کیف کنتم تصنعون, میں نے پوچھا, راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا صحابی سے کہ آپ کیسے کرتے ہیں, آپ کا کیا عمل ہے؟ قال یجزی احدنا الوضوء ما لم یحدث, انہوں نے فرمایا ہمارے لیے تو وہ وضو کافی رہتا ہے, اس وقت تک وضو کافی رہتا ہے جب تک کہ حدث نہ ہو, یعنی جب تک وضو ٹوٹا نہ ہو تو ہمارے لیے وہ وضو کافی ہوتا ہے. یعنی لوگوں کا, بعض لوگوں کا یہ عمل بھی تھا کہ وہ پہلے وضو سے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے, کیونکہ حکم نہیں ہے نا, فرض نہیں ہے, لازم نہیں ہے, تو اس سے اجازت ہے تو پہلے وضو سے نماز پڑھ لیتا. تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اپنے اپنے معاملات, اس زمانے میں پانی اس طرح دستیاب نہیں ہوتا تھا, اور اس طرح وضو بنانا ہماری طرح آسان بھی نہیں تھا, اور پھر مختلف حالتیں, تو اس لیے کسی ایسی حالت کے پیش نظر انہوں نے کہا ہمارے لیے تو پہلا وضو کافی رہتا ہے. جبکہ آج کل تو خیر بہت سہولت ہے اور بہت آرام سے وضو غسل وغیرہ آدمی کر لیتا ہے گھر میں. بہر کہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے. اس کے بعد یہ ایک باب ہے, اس میں ہے کہ من الکبائر ان لا یستتر من بولی. یہ ایک اور بڑی اہم چیز بیان ہو رہی ہے یہاں پر, اس کو سنیے, اس سے متعلق کئی مسئلے آئیں گے وہ میں بیان کرتا ہوں. اور اس میں باب کا عنوان یہ ہے کہ پیشاب سے, اپنے پیشاب سے نہ بچنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ باب کا عنوان ہے, کوئی اپنے پیشاب سے نہ بچے اور اس کو پیشاب کی چھینٹیں لگیں اور ناپاک وہ اپنے آپ کو کرے تو یہ بڑا گناہ ہے. من الکبائر ہے, کبائر سے ہے یہ. اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے فرمایا حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت ابن عباس سے روایت, قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے پاس سے گزرے, من حیطان المدینۃ او مکہ تھا, یہ مدینے کا, یہ مکے کا باغ تھا, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. فسمع صوت انسانین, تو آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی, یعذبان فی قبورہما, وہ دونوں اپنی قبروں میں تھے اور قبروں میں انہیں عذاب ہو رہا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر ان کی آواز سن لی. جو اللہ کا نبی زمین کے اوپر رہ کر قبر کے اندر والے کی آواز سن سکتا ہے تو وہ زمین کے نیچے جا کر زمین کے اوپر والے کی آواز نہیں سن سکتا. آپ کو اور مجھے آتی ہے آواز قبروں میں سے, تو ہم تو اگر قبر کے اندر بھی لیٹ جائیں جا کے تو بھی نہیں آئے گی, اگر اس کے ساتھ چمٹ کے بھی لیٹ جائیں تو بھی نہیں آئے گی. کوئی بہت ہی حساس قسم کے آلات بھی لگا لیں آپ, جو بھی ہوں دنیا میں ایجاد ہے وہ لگا لیں, پھر بھی سن لیں, پھر سنیں نہیں آئے گی. تو یہ معاملہ کچھ اور ہے, وہ عالم ہی دوسرا ہے, برزخ کا عالم. یہ فاصلے کی بات نہیں ہے قریب سے اور دور سے, وہاں سب کے لیے فاصلہ برابر ہے. جو قبر میں چلا گیا وہ دوسرے عالم میں چلا گیا. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی یہ شان ہے, اللہ نے ان کو یہ سماعت عطا فرمائی, اور قبر تو یہ قریب ہی یہاں, ٹھیک ہے, اس کی آواز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر آ گئی آپ تک پہنچ گئی. اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو آسمان کے بھی چڑچڑانے کی آواز سنتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آسمان پہ فرشتوں کی اتنی کثرت ہے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے جو اس میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے میں اس کو بھی سنتا ہوں. دیکھیے نا سماعت کہاں تک جا رہی ہے. اور کیوں نہ ہو, آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ سے زیادہ کس کے پاس روحانیت ہوگی, کس کے پاس طاقت ہوگی. جبکہ اور انبیاء جو آپ سے درجے و مرتبے میں کم ہیں, مثلا سیدنا سلیمان علیہ السلام, ان کی سماعت کا عالم یہ تھا کہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں اللہ نے فرمایا کہ فتبسم ضاحکا من قولها, وہ چینٹی نے آپس میں بات کی تھی, پتہ نہیں کہاں وہ چینٹی اپنے بل کے پاس بات کر رہی تھی, اے چونٹی اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے سنا, سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سن کے مسکرائے, فتبسم ضاحکا.
من قولها، اس کی بات سن کے مسکرائے. دیکھا، یہ ایک نبی کی سماعت. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک اور دل عطا فرمایا ہے، اور اس دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی طاقت رکھ دی ہے کہ اس میں کانوں کی ایک اور سماعت بھی ہے اور آنکھوں کی ایک اور بصارت بھی ہے. اور اس دل سے، اس روحانی دل سے اور ان کانوں اور آنکھوں سے اللہ کا نبی وہ کچھ دیکھتا اور سنتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، عام لوگ اس کو نہیں پا سکتے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اور ارشاد فرمایا، بخاری میں یہ حدیث آئے گی آگے، لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، لوگوں میرے اوپر تمہارا نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے. میں آگے کھڑے ہو کے تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع تو اوپر ہوتا ہے ظاہر میں، اور خشوع دل میں ہوتا ہے، اور میں دونوں دیکھتا ہوں. یہ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے. اور نبی تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی اللہ کے نبی کے صدقے میں، اپنے نبیوں کے صدقے میں ان کی اطاعت اتباع کے طفیل اپنے ولیوں کو بھی ایسی سماعتیں اور بصارتیں عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو نبی کا تو بہت بڑا مقام ہے. تو دیکھیے یہاں پر آپ ان قبروں کے پاس سے گزرے تو 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، ان کی آواز آپ نے سن لی. فرمایا، اور سنی نہیں لی بلکہ پیچھے ان کا حال بھی جان لیا. فرمایا وما یعذبان فی کبیر، آواز ہی نہیں سنی، فرمایا بلکہ ان کے اوپر عذاب جو ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں ہے کہ جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے. وجہ جو ہے وہ ان کے لیے آسان تھا بچنا، کوئی بڑی بات نہیں تھی. ثم قال، پھر فرمایا بلا کان احدهما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. اب یہ بات آپ کے علم میں ہے. دیکھیے وکان الآخر یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا وہ ہے جو چغلی کھاتا تھا. یہ 2 کام ان کے تھے دنیا میں، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. لہذا یاد رکھیں، اس لیے علماء نے اس قسم کی عبارتیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایک ایک فرد کے حال سے واقف ہیں، امت کے اعمال سے واقف ہیں، ان کے درجات سے واقف ہیں، ان کی کیفیات سے واقف ہیں، اور وہ کس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قرب پاتے ہیں یہ بھی حضور کو پتہ ہے، اور کس وجہ سے قرب سے رک جاتے ہیں، اور کیا چیز ان کے لیے شامت اعمال ہے یہ بھی جانتے ہیں. اگر رحمت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر ان کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم عطا فرمایا جیسا کہ یہاں پر بتایا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اور یہ خود سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. آپ کتابیں پڑھیے، لوگ کتابوں کے بغیر بات کرتے ہیں اور فتووں کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور پھر اس سے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ یہ باتیں کرنے کی بجائے کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، کتابوں کی بات کریں. تو میں آپ کو بتاؤں، شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، لطائف المنن، یہ آج سے کوئی 800-900 سال پرانے بزرگ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی اپنی سوانح پر، اپنی آپ بیتی، اپنی بایوگرافی خود لکھی ہے، تو لطائف المنن کے نام سے. اس میں انہوں نے لکھا، ان کے شیخ تھے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ. وہ بالکل امی تھے، انہوں نے کہیں سے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، مگر وہ پیدائشی ولی تھے اور ان کو علم لدنی حاصل تھا. تو سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوال میں یہ لکھا کہ ہمارے شیخ کا حال یہ تھا کہ وہ کاتب جو قلم سے لکھتا ہے وہ دوات اور قلم دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ اس دوات سے اور اس قلم سے پہلا کلمہ کیا لکھے گا. دیکھیے باپ، یہ انہوں نے لکھا، یہ امتی کا حال ہے. یہ ان امتیوں کو اللہ کے رسول کو ایسے ایسے امتی اللہ نے عطا فرمائے، ایسے ایسے غلام عطا کیے کہ وہ بتا دیا. کہتے ہیں کہ پھر ہم دیکھتے تھے، ہم کاتب کو نہیں بتاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ یہ کاتب کیا لکھتا ہے. جب وہ لکھنا شروع کرتا تو وہی کلمہ ہوتا تھا جو شیخ بتا چکے تھے. فرماتے ہیں ہمارے شیخ کا حال یہ تھا
کہ جب وہ حوض پہ تالاب پہ تشریف لاتے تو وہ نگاہ ڈال کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس میں کون کون سے گناہ پڑے ہوئے، کیونکہ وہ وضو کے بعد گناہ دھلتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، تالاب پہ آئے، ہم بھی ساتھ تھے، تو دیکھ کر فرمایا کہ اس میں تو زنا پڑا ہوا ہے، بدکاری ہے، مجھے نظر آتی ہے. ہم نے کہا کہ یا اللہ خیر، یہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا ایک نوجوان وہاں سے وضو بنا کے گیا. ہم اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو راستے میں پکڑ لیا. ہم نے کہا دیکھو ہمارا شیخ جو ہے وہ جو بات کرتا ہے وہ یقیناً سچ ہوتی ہے، ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، تم بتاؤ کیا تم سے ایسا کوئی قصور ہوا ہے؟ پہلے تو وہ چھپانے لگا، انکار کرنے لگا. بالآخر جب ہم نے اس سے پوچھنے کی زیادہ اصرار کیا اور پوچھا تو پھر اس نے کہا تمہارے شیخ نے بالکل سچ کہا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اب توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. یہ تھے اس طرح کے کتنے واقعات ہیں. وہ معلوم کیا فرماتے تھے؟ حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ کا حال یہ تھا، میں رات کو اس بستی میں ہونے والے اعمال جو اوپر چڑھتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں. اس بستی کے اعمال، اچھے برے جو اعمال چڑھ رہے ہوتے ہیں، پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اللہ کے حضور میں، وہ سب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے نظر آتے ہیں. یہ حال تھا لوگوں کا. تو ایسے کتنے لوگ ہیں. وہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ ہم نے نہیں لکھی ہیں. وہ آج کی کتابیں نہیں ہیں، وہ صدیوں پرانی کتابیں ہیں اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ چھپ چکی ہیں اور لاکھوں لوگ انہیں پڑھ چکے ہیں. تو اب جب امتیوں کا یہ حال ہے تو ان کے آقا و مولا پیغمبر اعظم آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی. تو اس لیے یہ شاہ ولایت جو بزرگ ہیں نعمت اللہ شاہ ولی، شاہ ولایت نعمت اللہ شاہ ولی، ایران کے کرمان کے جو بزرگ، انہوں نے تو یہ اب تک کے سارے حالات اور اب کے بعد تک پتہ نہیں قیامت تک کے قریب سارے حالات بتا دیے نام بنام. وہ کتابیں چھپ گئی ہیں، ان کی چھپی ہوئی، وہ میڈیا پہ ان کے بارے میں پروگرام ہو چکے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے، انہوں نے نام بتا دیے کون کون سے بادشاہ ہوں گے، کس کس کا دور آئے گا، سب بتا دیا. مسئلہ کشمیر اس کی طرف اشارہ کر دیا، عظیم جنگوں کی طرف اشارہ کر دیا. وہ 800-900 سال پہلے بیٹھ کے بتا رہے تھے، کوئی 700-800 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، اس وقت بتا رہے تھے. اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے. اب تک جتنے واقعات ہوئے ان کی کتاب کے مطابق ہوئے ہیں، ایک نام بھی خطا نہیں ہوا. پھر آخر میں وہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں، بس کر نعمت اللہ، رب کے رازوں کو اب اتنا نہ کھول، اب پردہ رہنے دے. یعنی ان کو آگے تک بھی پتہ تھا تو گویا انہوں نے وہ پھر اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہاں وہ چپ کر گئے. انہوں نے اس سے پہلے تک سب بتا دیا، عظیم جنگوں کے بارے میں بتا دیا. ابھی کچھ پیشن گوئیاں ہیں باقی جس کے ہم منتظر ہیں، کیا ہونے والا ہے اس بر صغیر میں، وہ اس میں ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے. وہ ہوگا جب سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے تو یہ بھی ہوگا، بڑا خون بہے گا، بڑا خون بہے گا. ہندوستان مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے گا، خون کی ندیاں بہائی جائیں گی. یہاں کے مشرک بت پرست یہ آئیں گے اب اس درندگی پر. اور یہ آج جو پینگے بڑھانے والے اور دوستیاں کرنے والے اور ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ابھی کشمیر نظر نہیں آیا، انہیں بہت کچھ نظر نہیں آیا، انہیں اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی. انہوں نے جو بتایا اتنا خون بہے گا، اس کے بعد پھر مسلمان اٹھے گا. اور پھر ترکی سے اور یہ ماوراء النہر سے اور کہاں کہاں سے مسلمان آئیں گے ہم اہل ہند کی مدد کرنے کے لیے. اور پھر یہ ایک مضبوط جماعت بن کے، ایک لشکر بن کے پھر اپنے خون کا بدلہ لیں گے. تو پھر ایک دفعہ اور پاکستان بنے گا جو اس پاکستان سے بڑا ہوگا. وہ وقت خود آئے گا. یہ سب انہوں نے بتا دیا. اور جو جو علاقے آپ فتح کریں گے ان کے نام بھی بتا دیے. وہ سب پڑھنے والی اشعار میں ہیں، سب نام بھی بتا دیے. سب علاقے پھر فتح ہوں گے. تو ابھی بھی جو اس وقت ہندوستان کے ہاتھ میں ہیں وہ علاقے پھر فتح ہوں گے. تو اس لیے دوستو یہ سب نظر بھی آ رہا ہے. تو یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے. حضور کی کیا شان ہوگی
لوگ آج اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ علم تھا، یہ نہیں تھا، اس بات کا پتہ تھا، اس کا نہیں. یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ انہیں کس کس بات کا پتہ تھا؟ اس لیے یہ نہ کہو کہ یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں مان. کم از کم اس پر رہو کہ بس ان کا علم سب سے زیادہ تھا، اللہ کے بعد بندوں میں سب سے زیادہ. بس اس اجمال سے ہی کام لے لو، مگر یہ نہ کرو کہ یہ نہیں پتا تھا، یہ پتا تھا، اتنا پتا تھا. ناپ تول مت کرنا. کچھ لوگوں نے ایسی حرکت کی تھی آپ کے زمانے میں، آپ کی ظاہری حیات میں. وہ منافق تھے، کہیں ہمارا تو پتہ ہی نہیں ان کو. تو آپ کو جلال آیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ اچھا پوچھو، پھر مجھ سے پوچھو، سلونی اما شئتم، پوچھو جو چاہتے ہو پوچھ لو. میں اللہ کی قسم اس وقت تک ممبر سے نہیں اتروں گا جب تک تمہارے ایک ایک سوال کا جواب نہیں دے دوں. اور پھر لوگوں نے پوچھا. ایک منافق کھڑا ہوا، میرا مقام آخرت میں مرنے کے بعد کیا؟ فرمایا مقعدک من النار، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. بتا دیا نا، ورنہ کہتے تھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں یا مومن ہیں. تو اس طرح کی گستاخیاں انہوں نے کی منافقوں نے. تو اس لیے ہمیں اس قسم کی زبان سے بچنا چاہیے. ایسی کتابیں نہ پڑھا کرو، ایسی بات نہ سنا کرو جس میں یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی کو تو یہ نہیں آتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں. ہم تو اپنے ماں باپ اور استادوں کے بارے میں بھی یہ بات نہیں سننا چاہتے، اگرچہ ہمارے ماں باپ اور استاد حرفاً مولا نہیں ہوتے، لیکن کوئی اگر یہی گناتا رہے تمہارے استاد کو تو یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. بھائی جو آتا ہے وہ بتاؤ. یہ کیا کہہ رہے ہو نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا؟ جو آتا ہے وہ بتاؤ، بس ختم بات. نہیں آتا یہ بے ادبی ہو جاتی ہے اور یہ برا لگتا ہے. محبت اور ادب کے مقام پہ برا لگتا ہے. استاد کے بارے میں برا لگتا ہے، اپنے آئیڈیل کے بارے میں، اپنے لیڈر کے بارے میں، اپنے کسی بھی محبوب کے بارے میں. تو اللہ کے نبی کی تو بڑی شان ہے. ان کے بارے میں کوئی کہے یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، یہ پتہ نہیں تھا، وہ مطلب یہ کہ کتنی عجیب بات ہے کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی. کوئی یہ کہے پیٹھ پیچھے کی ان کو خبر نہیں تھی، کتنی عجیب بات ہے. تو اس لیے خدا کے واسطے یہ نہ کہو. جو حضور کو پتہ تھا تمہارے علم میں، جو تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور کو یہ پتہ، بس وہی بتا دو. چلو حضور کو یہ پتہ، حضور کی شان، حضور کو یہ بھی پتہ تھا، یہی کر لو. ایک بے ادبی سے تو بچو گے، مگر یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ جو کہتے ہیں یہ نہیں پتہ تھا، یہ نہیں آتا تھا، یہ بڑی بے ادبانہ بات ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو یہاں پر یہ حدیث چل رہی ہے. آپ نے فرما دیا، بتا دیا کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. دیکھیے جناب، یہاں پر تھوڑا سا میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ پیشاب وغیرہ کرتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس پر بڑی تاکید فرمائی، حکم دیا استنزئوا من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو. تو بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، اور خاص طور پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس لیے منع ہے، اس میں چھینٹیں آتی ہیں. اور پیشاب کرنے کے بعد بچوں کو بھی یہ سکھایا جائے شروع سے کہ وہ پانی استعمال کریں، ایسے کھڑے نہ ہوں ورنہ کپڑے ناپاک رہیں گے. اور اس کے علاوہ ویسے بھی کپڑے کو خواہ ناپاک کرنا منع ہے. کسی بھی چیز یا جگہ یا کپڑے کو ناپاک کرنا منع ہے. مثال کے طور پر پاک اور ناپاک کپڑے تو کوشش کیا کریں کہ پاک الگ رہیں، ناپاک الگ رہیں، ان کو مکس نہ کریں. یا کوئی بھی جو ہے وہ خواہ چیز جو کام کی ہے اس کو ناپاکی کی جگہ پہ استعمال کرنا منع ہے. جیسے استنجے کے لیے بھی پتھر وغیرہ کا استعمال، یہ تو ٹھیک ہے اس حد تک. یا کوئی ایسی چیز جو خاص اسی کے لیے بنی، پیپر، ٹیشو پیپر وغیرہ، اس سے بھی یہ تو اسی کے لیے بنا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو کارآمد چیزیں ہوتی اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. وہ چیز خواہ ناپاک ہوگی. یہ اگرچہ دھو کے پاک کر سکتا ہے آدمی، لیکن یہ ناپاک کرنا بھی منع ہے. تو اس لیے ناپاکی کے حوالے سے اسلام میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہمارا دین پاکیزگی، پاکی، صفائی اس کا بہت حکم دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ چغلی کھانا، یہ بھی عام بیماری ہے. دیکھیے اس سے بھی عذاب ہوتا ہے. چغلی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں، کسی سے جا کے برائی کرنا، یہ چغلی ہے. اچھا یہی چیز غیبت بھی ہے، اس کو غیبت بھی کہتے ہیں. لیکن غیبت اور چغلی میں ذرا سا فرق ہے. چغلی غیبت سے زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ اس طرح کہ غیبت میں صرف برائی کی جاتی ہے، اور چغلی میں فساد کی، جھگڑے کی، خرابی کی نیت ہوتی ہے. چغلی کرنے والا یہ بھی چاہتا ہے جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، لڑائی، یہ بھی چاہتا ہے. جبکہ غیبت جو ہے وہ اس نیت کے بغیر ویسے ہی بس آدمی شروع ہو جاتا ہے، کسی کی بات کر رہا ہے، بس ٹائم پاس کر رہا ہے، کسی کی برائی کر رہا ہے، تو وہ غیبت کہلاتا ہے. وہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. لیکن چغلی اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہاں پر اسی کا ذکر فرمایا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہوا. اب اس کے بعد جو عمل ہوا وہ سنیے.
ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے ایک تر شاخ منگوائی، فرمایا ایک شاخ درخت کی کوئی توڑ کے لائے، کھجور کا درخت تھا، اس کی شاخ لائی گئی، فکسرا، تو آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، کسرتین 2 ٹکڑے کیے، فوضع علی کل قبر منہما کسرتن، اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ فقیل لہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فعلت ھذا، تو آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ قال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم تیبسا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے عذاب میں کمی واقع ہو جائے اس وقت تک جب تک کہ تر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ عمل ہوا اور اس کی حکمت بھی بتا دی، فرمایا اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں کمی واقع ہوتی رہے گی۔ اب اس میں تری کا کیا تعلق ہے؟ تو اصل چیز تری نہیں ہے، بلکہ تری کے ساتھ ایک ذکر ہے، اللہ کا ذکر جو وہ ہر تر چیز کرتی ہے۔ یہ شاخیں جب تک تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ایک خاص ذکر ان کو ملا ہوا ہے وہ کر رہی ہیں۔ اب جب یہ ذکر ہو رہا ہے تو وہ اس کی برکت سے ان کے عذاب میں کمی ہوگی، یہ ہے وہ حکمت۔ جناب یہاں سے بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ دیکھیے شاخ بے جان، بے عقل، بے شعور وہ ذکر کر رہی ہے تو اس سے مردے کے عذاب میں کمی ہوگی۔ اگر آپ اور ہم جا کر قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر کریں تو کیوں نہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم وہاں جا کے تلاوت کریں، اگر ہم وہاں جا کر کوئی ذکر کریں تو اس کا فائدہ، بالکل اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی لیے کئی حدیثوں میں آیا کہ اگر کوئی قبرستان میں جا کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور سارے مردوں کو ایصال ثواب کر دے تو جتنا ثواب سب کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا، سب کا مجموعی ثواب اس کو۔ ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کرنے والے کی مغفرت فرما دے گا، ماں باپ کو بھی انس ہوگا اور ثواب پہنچے گا اور اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسی کتنی حدیثیں ہیں۔ لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہم مردوں کے لیے اگر کچھ کریں، پڑھیں، یہاں سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں تو وہ ثواب بھی پہنچے گا، اور وہاں جا کے پڑھیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو پڑھنے سے اللہ کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور تر شاخ بھی جو ہے چونکہ ذکر کر رہی ہے اس سے رحمت نازل ہوتی ہے، اس سے مردے کو اس پہنچ رہا ہے، عذاب میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو پہلے سے بخشے ہوئے لوگ ہیں اولیاء کرام بزرگان دین، تو ان کے مزار پہ جا کے اگر کوئی پڑھتا ہے، تلاوت کرے، ذکر وغیرہ کرتا ہے، یا وہاں پھول پتی وغیرہ ان مزاروں پہ رکھی جاتی ہے تو وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، ان پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے ان کے لیے بھی یہ عمل فائدے سے خالی نہیں ہے، اگرچہ وہ عذاب سے بری ہے، بہت سے لوگ ہیں عذاب سے بری، اللہ کے نیک بندے تو ہیں بری، ہمارے مردوں میں بھی، محرومین میں بھی کئی لوگ ہوں گے جن پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ بخشے بخشائے ہوں گے، چھوٹے بچوں کا تو آپ کو معلوم ہے۔ تو بہرحال ایسے تمام معاملات میں، ایسی تمام صورتوں میں جہاں بخشش ہوئی بھی ہے، نیک لوگوں کا مزار ہے، قبر ہے، تو وہاں پر بھی ذکر کرنے کا فائدہ ہے، ہمیں بھی ہے اور انہیں بھی ہے، اور وہ ان کو کیا ہے؟ ان کو یہ ہے کہ ان کے درجات بڑھتے ہیں، ان کے درجوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے گناہ نہیں، عذاب نہیں ہے، ان کے لیے رحمت اور وسیع ہو جاتی ہے، اور ان کا انس بڑھتا ہے، ان کی توجہ بڑھتی ہے، ان کا درجہ بڑھتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ والوں کے پاس جا کر بھی ایک عمل کیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، بلکہ وہاں بھی اسی طرح فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبروں پر پھولوں کی پتیاں ڈالنا، پھول ڈالنا، کوئی ہری گھاس وغیرہ رکھنا، یہ سب اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اس میں بخاری شریف میں حدیث آ گئی ہے، بالکل اس سے ثابت ہو رہا ہے، اور اس پر علماء نے لکھا بھی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پتہ نہیں کتنے علماء لکھ کر گئے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں۔ ملا علی قاری نے لکھا کہ مسلمانوں کا یہ عمل بالکل درست ہے، جو پھول پتی مزاروں پہ ڈالتے ہیں، قبروں پہ جو گھاس پھوس وغیرہ رکھتے ہیں ہری، یہ بالکل اس سے ثابت ہے۔ ایسے علامہ طحطاوی نے لکھا، یہ بالکل ثابت ہے، جائز ہے، بعض نے کہا مستحب ہے، بعض نے کہا سنت ہے۔ ایسے ہی جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور اسی طرح فتاوی عالمگیری میں لکھا، کتنی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جائز۔ علامہ شامی نے بھی لکھا یہ سنت ہے، جائز ہے، یہ اسی حدیث کی روشنی میں۔ اتنے لوگوں کو یہ سب نظر آیا، مگر آج کچھ لوگوں کو
یہ عمل بدعت نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھ دیا لوگوں، کہا کہ یہ جو کرتے ہیں قبروں پہ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، پتی ڈالتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے اور اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سند۔ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آیا لوگ۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک فرقہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، پھر نظر آنا بند ہو جاتا ہے، پھر آپ حدیث بھی نہیں پڑھ پاتے، پھر قرآن بھی نہیں دیکھ پاتے، پھر بس وہی بات کرتے جاتے ہیں جو آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا، جو سکھایا گیا، بس وہی چلتا رہتا ہے، کیونکہ اسی پہ وہ عمارت کھڑی ہے ساری فرقہ بندی کی۔ تو اس لیے لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور خواہ مخواہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ عمل بالکل ثابت ہے، ہم اسی کے قائل ہیں جو چیزیں ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز کوئی کرنے لگ جاتے ہیں قبروں پہ، مزاروں پہ، تو ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ اگر وہ خلاف شرع ہے تو اس کو رد کرتے ہیں۔ تمام علماء آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کے، کوئی سجدہ کرتا ہے وغیرہ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حرام ہے۔ کوئی طواف کرتا ہے قبر کا، حرام ہے۔ کوئی جا کے زمین چومتا ہے، جا کے بوسے دیتا ہے زمین کے چوکھٹ کے، غلط، حرام، منع کیا علماء نے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، چڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہ چھت سے لگا دیتے ہیں، یہ اس کی کپڑے کی چادریں، منع کیا، اس سے بھی منع کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک چادر بس کافی ہے، اس امتیاز کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے، بس تاکہ لوگوں کو یہ پہچان رہے کہ یہ کوئی بزرگ ہستی ہے، بس۔ اور یہ ایک اچھا مقصد ہے تاکہ وہاں وہ لوگ ادب سے حاضر ہوں، لوگ، اور وہاں بیٹھ کے دعا وغیرہ کریں، ان کے وسیلے سے ان کی روحانیت برکت حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے ایک چادر کافی، یہ بھی صرف خاص لوگوں کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، بزرگان دین کے لیے، بزرگان دین کے لیے ایک چادر، اور باقی اس کے اوپر چڑھاتے جانا یہ غلط۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا۔ اور پھر اب کاروبار ہوتے ہیں، وہ چادریں جاتی ہیں، بکتی ہیں، اور ہم خواہ خواہ ایک کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں، لوگ وہاں بیٹھ جاتے ہیں مستقل کمانے کے لیے۔ تو یہ نہ ہو کرے۔ ہاں پھول پتی جتنی چاہیں ڈالیں، وہ حدیث میں آ گیا، اور اس میں یہ بات ہے کہ وہ ذکر ہے تو ذکر بڑھ رہا ہے، جتنی پھول پتی ڈالی جا رہی ہے، جتنی ایسی تر چیزیں رکھی جائیں گی نباتات کی قسم کی، تو اس سے وہ ذکر۔ اسی لیے علماء نے فرمایا قبرستانوں سے ہری گھاس وغیرہ اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ اگر قبر پہ آس پاس ہری گھاس نکلی ہے، پودے وودے نکلے ہوئے ہیں، اور ان سے کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے آپ کو، تو آپ نہ اکھاڑیں، کیونکہ اس سے مردوں کو ان سے ذکر ہو رہا ہے۔ ہاں خشک گھاس ہے، اور یہ ہے کچرا کوڑا ہے، خشک پتے ہیں، ان کو آپ بے شک نکال سکتے ہیں، لیکن ہری گھاس کو، پھول پودوں کو نہ نکالیں، بلکہ اس کو لگائیں۔ تو جناب یہ عمل ہمارا بالکل ثابت ہے، پھول پتیاں ڈالنے والا۔ البتہ کپڑے کی چادر کے بارے میں جو حکم ہے وہ میں نے بتا دیا۔ ایک اور چیز جو آج بہت زیادہ پھیل رہی ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی عام لوگوں کی قبروں کو، اپنے رشتہ داروں مرحومین کی قبروں کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، بہت اس پہ خرچہ ہونے لگا ہے، پر قیمتی پتھر لگ رہے ہیں، ماربل لگ رہے ہیں، اور اسے خوب اونچا کر رہے ہیں۔ اب قبرستانوں کا حال یہ ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کہ وہ سر سے اوپر جا رہی ہیں قبریں، بہت سی اچھی خاصی اونچی کر کے قبریں بنا رہے ہیں۔ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ بلڈنگیں کیوں بنا رہے ہیں قبرستانوں میں؟ اتنی اونچی اونچی عمارتیں کیوں بن رہی ہیں؟ اتنا پیسہ کیوں؟ ماربل لا رہے ہیں، بڑا مہنگا مہنگا ماربل لگ رہا ہے اس کے اندر، چھانٹ چھانٹ کے لگوا رہے ہیں، اس میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں لوگ، اور یہ اپنے ماں باپ کی خدمت سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے مرحومین کی خدمت اس میں ہے۔ اصل تو فائدہ ان کو راحت، ان کو سکون اس وقت ملتا ہے جب آپ کوئی اچھے کام کرتے ہیں۔ حدیث میں تو یہ وہ کام کریں جو حدیث کے مطابق ہے، اس میں ان کے لیے راحت ہے، اچھے کام، دعا کریں ان کے لیے۔ فرمایا من ولد صالح یدعو لہ، جب کوئی اچھا بچہ اولاد چھوڑ کے جاتا ہے نیک، اور وہ دعا کرتی ہے، تو اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، نماز پڑھیں، اچھے کام کریں، کوئی برائی پیچھے ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، اس سے ان کو فائدہ ہوگا، انس ہوگا، ان کا ثواب بڑھے گا۔ یہ بلڈنگیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہاں جا کے دکھا رہا ہے، اپنے مردوں کو امیر بنانے میں لگا ہوا ہے۔ دنیا میں تو خود ہم نے اپنے جو کچھ ہے، چلو جس کی اجازت ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ریاکاری اور فخر جائز نہیں ہے اگرچہ، لیکن یہ مردوں کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا، تو اس لیے وہاں پر یہ پیسہ خرچ کرنا۔ یہ دیکھیے بعض سوسائٹیز کے قبرستانوں کا معاملہ، وہاں ایک سے ایک قبر، موزائک قبر بنی ہوئی ہے، ماربل کی قبریں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کا پیسہ ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو خدا را اس عمل سے بچیے، یہ خواہ مخواہ کی چیز اسراف ہے، بدعت ہے، عام لوگوں کی قبروں کو اس طرح اونچا کرنا۔
زیادہ سے زیادہ اگر لاش کی بے حرمتی کا خوف ہے، جیسا کہ یہ ماحول ہے، قبر کھد جاتی ہے اور نکال لیا جاتا ہے، دوسرے کو دفن کر دیتے، تو اس کے لیے ایک باؤنڈری بنا دے کافی ہے، ایک نام کی تختی لگا دے کافی ہے، جیسا کہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، اور اس کو اگر بس نیچے ایک بالش کی حد تک پختہ کرنا ہے، وہاں نیچے پختہ کر دیں، صرف حفاظت کے نقطۂ نظر سے، تو اگر یہ کرنا یہ کر لیں زیادہ، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جو بزرگان دین کی قبروں کے ساتھ اور جو قومی شخصیات کی قبریں جو دراسی اونچی کر کے بنائی جاتی ہیں اور ایک تعویذ کی شکل دی جاتی ہے سائیڈ میں اس کے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک چونکہ نمایاں شخصیت ہیں تو وہی ان کی عزت و احترام کے لیے تو وہ سائیڈ میں سے ان کا ایک تعویذ بنا دیا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اصل قبر نیچے ایک بالش تھی ہوتی ہے اور اوپر ایک چیز ایسی بنا دی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس کی عظمت اور اس کا احترام اپنے دل میں محسوس کریں، اس نقطۂ نظر سے بنا دیا جاتا ہے۔ اسی نقطۂ نظر سے بعض شخصیات کی قبروں پہ گنبد بنا دیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے گنبد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ بنا ہے، اور اسی لیے وہاں پر سونے کی جالی لگی ہوئی ہے، اور اسی لیے وہ اتنا ایسا مقام بنایا گیا، اس طور پہ اسے رکھا گیا ہے کہ تاکہ آپ کی عظمت اور شان پتہ چلے لوگوں کو، تو یہ اس طور پر ہے، ورنہ حدیث میں گنبد کا بھی ذکر نہیں ہے، تو یہ صرف آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے، یہ ایک نیک مقصد ہے۔ عام لوگوں سے اس کا کیا تعلق؟ عام لوگ ہم جیسے اگر مر گئے ہیں تو ہماری کیا عظمت، کیا احترام، اور ہم سے کیا لوگوں کو فائدہ، لہذا سادہ قبر جیسا کہ حکم ہے اسی طرح بنائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا